بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب اپنے گھروں میں خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنی پڑھائی پہ پوری توجہ دے رہے ہوں گے۔ آج ہمارے سبق کا نام جو ہے وہ ہے اسکردو کا ہوائی سفر۔ یہ ایک کہانی ہے، اسکردو کا ہوائی سفر ہے کہ ایک بچہ جو ہمیں بیان کر رہا ہے کہ اسکردو وہ کس طرح پہنچا اور اس نے راستے میں کون کون سے علاقے دیکھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اسکردو کے بارے میں ایک کہانی ہے۔ سب سے پہلے ہم اس سبق کے خاص الفاظ جو ہیں، یعنی الفاظ معنی یا مشکل الفاظ کہہ لیں، وہ ہم دیکھیں گے۔ داستان، طویل فرضی کہانی، دشوار مشکل، دلکش خوبصورت، ڈھلان یعنی چھوٹے بڑے جو پہاڑ ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں، جھیل پہاڑوں کے درمیان جو پانی جمع ہوتا ہے اس کو جھیل کہتے ہیں، دشوار گزار مشکل ترین، سیاح سیر کے لیے آئے ہوئے لوگ، مجسمہ ایک جو انسانی شکل کا کوئی بت جو بنا ہوا ہوتا ہے اس کو مجسمہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ شاید کم لوگوں نے اسکردو بلتستان دیکھا ہو، ہم پچھلے سال وہاں گئے تھے۔ آج ہم آپ کو اس یادگار سفر کی داستان سناتے ہیں۔ یعنی وہ بچہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ جو ہے یہ اسکردو بلتستان جا رہا ہے، اسکردو بلتستان میں، اور یہ جو اس کی یادگار سفر کی جو داستان ہے، کہانی ہے، وہ ہمیں بیان کر رہا ہے کہ کس طرح وہ گیا اور یہ علاقہ کتنا خوبصورت ہے۔ یعنی پاکستان جو بہت سے لوگ سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں وہ زیادہ تر اسکردو جاتے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ خاندان والوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ہوائی جہاز سے جائیں گے۔ ہم نے اسلام آباد سے اسکردو کے لیے نشستیں محفوظ کرائیں۔ اسکردو جانے کے شوق میں ہم پرواز کے وقت سے کافی پہلے اسلام آباد کے ہوائی اڈے پر پہنچ گئے۔ اسکردو ایک چھوٹا جہاز جاتا ہے جو وادی کاغان کے اندر اڑتا ہوا درہ بابو سر پار کرتا ہے، پھر دائیں ہاتھ موڑ کر دریائے سندھ پر اڑتا ہوا اسکردو کے کھلے میدان میں اتر جاتا ہے۔ یعنی جب خاندان والوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ہوائی جہاز سے جائیں گے تو اسلام آباد سے اسکردو تک انہوں نے اپنی جو نشستیں محفوظ کرائیں، یعنی اپنی سیٹ بک کروا لی۔ جہاز کے لیے تو ٹکٹ لینے پڑتے ہیں نا، یعنی انہوں نے ٹکٹ لی اور پھر اسکردو کے شوق میں انہوں نے پرواز سے کافی پہلے وہ اسلام آباد کے ہوائی اڈے پر پہنچ گئے تھے۔ اور اسکردو ایک چھوٹا جہاز جاتا ہے، باہر اور ممالک میں جو ہیں وہ بڑے بڑے جہاز جاتے ہیں، اور جو ملک کے اندر ہوتے ہیں یعنی پاکستان کے اندر کراچی، لاہور، اسلام آباد وہ جاتے ہیں تو وہ چھوٹے جہاز ہوتے ہیں۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ اسکردو ایک چھوٹا جہاز جاتا ہے اور یہ پھر وادی کاغان کے اندر اڑتا ہوا درہ بابو سر پار کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، کاغان کے درمیان سے جب وہ اڑتا ہے تو پھر درہ بابو سر جب پار کر لیتا ہے تو دائیں طرف دریائے سندھ پر اڑتا ہوا اسکردو کے کھلے میدان میں اتر جاتا ہے، یعنی اس طرف چلا جاتا ہے۔ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد ہے ہم جہاز کی کھڑکی سے لگے بیٹھے تھے کہ نیچے کے دلکش منظر میں کھوئے ہوئے تھے۔ جہاز چونکہ زیادہ اونچائی پر نہیں اڑ رہا تھا اس لیے نیچے سب کچھ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ہم دریائے کنہار پر اڑتے ہوئے وادی کاغان میں داخل ہوئے۔ دونوں طرف اونچے برف پوش پہاڑ تھے جو دھوپ میں چمک رہے تھے۔ یعنی جہاز کی کھڑکی سے جب وہ نیچے دیکھ رہے تھے تو جہاں پہ برف تھی پہاڑوں پر تو وہ بالکل ایسے دھوپ میں چمک رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ دائیں طرف ایک اونچی چوٹی نظر آئی، یہ ملکہ پربت تھی۔ پھر جو نیچے دیکھا تو نیلے پانی سے بھرا ایک بڑا سا پیالہ نظر آیا۔ اس کا پانی شفاف تھا، یہ جھیل سیف الملوک تھی۔
جہاز آگے بڑھا تو جھیلوں کا ایک سلسلہ ہمارا منتظر تھا، انتظار کر رہا تھا، یعنی اس کے بعد بھی بہت سی جھیلیں آئیں۔ یہ جھیلیں جھیل سیف الملوک سی چھوٹی تھیں، یعنی ہیں، لیکن ان میں سے اکثر کا پانی گہرا نیلا اور بعض کا سبز ہے۔ یہ نیلے ہرے پیالے فضا سے دیکھنے پر جادو نگری کا منظر لگتے ہیں۔ یعنی جب وہ تھوڑے سے آگے گئے تو ملکہ پربت تھی، پہاڑی تھی، اور اس کے نیچے سے جب دیکھا انہوں نے تو نیلے پانی سے بھرا ہوا پیالہ نظر ان کو آ رہا تھا۔ جھیل سیف الملوک ان کو ایسے اوپر سے نظر آ رہا تھا۔ اس کے بعد اور بھی بہت سی جھیلیں ان کو نظر آئیں جس کا پانی گہرا نیلا اور کسی کا سبز تھا، جو اوپر سے بالکل یعنی جادو لگ رہا تھا۔ یعنی حقیقت تو وہ حقیقت نہیں لگ رہی تھی ان کو کہ یہ سچ میں ہے، بلکہ ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ بس یہ تو ایسے ہی جادو سے ہمیں نظر آیا ہے، جادو نگری ہے، جادو کا کوئی علاقہ ہے جو ہمیں ایسے نظر ہمیں آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جہاز درہ بابو سر کے اوپر اڑ رہا تھا۔ نیچے دیکھنے پر یہ لگتا تھا کہ جہاز زمین سے لگا ہوا اڑ رہا ہے۔ درے سے گزر کر اب ہم چلاس کے علاقے میں داخل ہو چکے تھے۔ یہاں ہمیں اپنی دائیں طرف ایک بڑا اور اونچا برف پوش پہاڑ نظر آیا۔ اس کے علاوہ کہیں بلند برف پوش تکونی چوٹیاں بھی سر اٹھائے بادلوں میں سے جھانک رہی تھیں۔ ان میں سے 2 زیادہ اونچی تھیں۔ ہمارے پائلٹ نے جہاز میں اعلان کر کے سب مسافروں کو بتایا کہ دائیں طرف والا اونچا پہاڑ نانگا پربت ہے۔ اس کی بلندی 26,660 فٹ ہے اور یہ 2 چوٹیاں راکاپوشی اور ہرا موش کہلاتی ہیں۔ یعنی جب جہاز درہ بابو سر کے اوپر سے اڑ رہا تھا تو ان کو وہاں پر جب جہاز سے انہوں نے اوپر دیکھا تو جھیل سیف الملوک تھا۔ اس کے بعد انہوں نے چلاس کا علاقے میں داخل ہوئے اور راستے میں انہوں نے کچھ جھیلیں بھی دیکھیں، برف پوش پہاڑ بھی دیکھے، یعنی برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑ بھی انہوں نے دیکھے جو یعنی تکونی بالکل ان کی نوک نکلی ہوئی تھی ان چوٹیوں کی، اور سر اٹھائے بادلوں تک وہ پہنچے ہوئے تھے، اتنے اوپر تھے۔ پھر وہاں پہ پائلٹ نے جہاز میں اعلان بھی کیا، مسافروں کو بتایا کہ دائیں طرف والا جو پہاڑ ہے وہ نانگا پربت ہے اور اس کی بلندی 26,660 فٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں پہ برف ہے اور یعنی یہ بہت ہی سرد علاقہ ہے۔ یہ ساری پہاڑ جو ہیں وہ برف سے ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں، بھرے ہوئے ہوتے ہیں، وہ گرمیوں میں بھی زیادہ برف ان کی پگھلتی نہیں ہے۔ اس کے بعد جہاز یکایک دائیں ہاتھ مڑ کر پہاڑوں کے بیچ میں آ گیا جہاں اونچی برف پوش چوٹیاں اور گہری وادیاں تھیں۔ تھوڑی ہی دیر میں جہاز نیچے آتا محسوس ہوا۔ سامنے ریت سے بھرا ایک وسیع میدان تھا۔ اس ہموار میدان میں اسکردو کا ہوائی اڈہ تھا جہاں ہمارا جہاز اتر گیا۔ یعنی جب انہوں نے اوپر سے دیکھا پہاڑوں کے درمیان تو وہ جگہ جو تھی اس کو ریت کا ایک بھرا ہوا ایک میدان، وسیع بڑا میدان نظر آیا، لیکن وہ در حقیقت اسکردو کا ایک ہوائی اڈہ تھا جہاں وہ جہاز اترا۔ ہم نے اسلام آباد سے ہی شنگری-لا ریزورٹ میں رہنے کی بکنگ کرا لی تھی۔ یہ اسکردو کا سب سے بڑا اور خوبصورت ہوٹل ہے۔ ہوائی اڈے پر ریزورٹ کی گاڑی ہمیں لے جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ شنگری-لا ریزورٹ پہنچ کر جی خوش ہو گیا۔ یہ واقعی رہائش کے لیے ایک خوبصورت جگہ ہے۔ اسے پہاڑ کے دامن میں ایک قدرتی جھیل کے اطراف میں بنایا گیا ہے۔ اس کا نام لوڑ کچورا جھیل ہے۔ ریزورٹ کا ڈائننگ ہال جھیل کے بیچ میں بنا ہوا ہے۔ اس میں جانے کے لیے خوبصورت چھوٹا سا پل ہے۔ ہال کی کھڑکیاں شیشے کی ہیں جہاں سے جھیل اور اطراف کے مناظر بہت
پرکشش نظر آتے ہیں۔ یعنی جب وہ اسلام آباد سے جا رہے تھے تو انہوں نے پہلے شنگریلا ریزورٹ میں ہی بکنگ کرا لی تھی رہنے کے لیے، تو یہ تو بہت ہی خوبصورت ہوٹل ہے، اور یہ ایک جھیل کے درمیان میں بنایا گیا ہے جس کا نام لوور کچورا جھیل ہے، اور اس کا جو ڈائننگ ہال ہے وہ جھیل کے بالکل درمیان میں ہے، بیچ میں ہے وہ، اور اس کے لیے ایک انہوں نے ایک چھوٹی سی پل بنائی ہوئی ہے، تو وہ جب ہال کی کھڑکیاں کھلتی ہیں تو ہر چاروں طرف جھیل اور اطراف کے جو ارد گرد کے جو مناظر ہیں، پہاڑ، درخت، وہ سب نظر آ رہے تھے، تو بہت ہی خوبصورت ان کو لگ رہا تھا۔ دوسرے دن ہم اسکردو کی سیر کو نکلے۔ اسکردو چھوٹا سا شہر ہے، اس کا ایک بازار ہے جس میں ہاتھ کی بنی ہوئی اونی ٹوپیاں، اونی کپڑا، واسکٹیں اور چوغے، چاندی کے زیورات اور لکڑی کے خوبصورت چمچے وغیرہ فروخت ہوتے ہیں۔ یعنی جب وہ دوسرے دن اسکردو کے سیر کے لیے نکلے تو اسکردو تو ایک چھوٹا سا شہر ہے، اتنا بڑا شہر تو نہیں ہے، تو اس کا بازار بھی ایک چھوٹا سا، بس ایک چھوٹا بازار ہے، تو اس میں ہاتھ کی بنی ہوئی چیزیں تھیں، اونی ٹوپیاں، اونی کپڑا اور واسکٹیں اور چوغے جو ہوتے ہیں، یہ ایک لمبا کوٹ ہوتا ہے جو سردیوں میں پہنا جاتا ہے، وہ ہے۔ چاندی کے زیورات تھے، لکڑی کے خوبصورت چمچے وغیرہ فروخت ہو رہے تھے۔ پہلے ہم ستپارا جھیل دیکھنے گئے۔ یہ جھیل اسکردو سے 8 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ سبز جھاڑیوں اور رنگ برنگے پھولدار پودوں سے گھری ایک بڑی جھیل ہے۔ اس کے درمیان میں ایک ٹاپو چھوٹا جزیرہ ہے۔ ٹاپو چھوٹے جزیروں کے کہتے ہیں، یعنی جھیل کے درمیان جو خشک جگہ ہوتی ہے وہ تھا، جہاں آپ کشتی میں بیٹھ کر جا سکتے ہیں۔ یہاں ایک ریسٹ ہاؤس بھی بنا ہوا ہے۔ دن بھر کی پکنک منانے کے لیے یہ بہترین جگہ ہے، یعنی اگر کوئی پکنک کے لیے جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ بہت اچھی جگہ ہے۔ جھیل کا پانی دھوپ میں بہت چمکدار نظر آتا ہے۔ یہاں کے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس جھیل کی تہہ میں سونے کی کان ہے، جس کی وجہ سے دن میں پانی بہت چمکنے لگتا ہے۔ اسکردو شہر کو اس جھیل سے پانی میسر کیا جاتا ہے، یعنی یہاں پہ وہ ستپارا جھیل دیکھنے کے لیے بھی گئے، جو جھیل یہ جھیل جو تھا یہ اسکردو سے 8 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، جو بہت سبز و شاداب ہے، پھول ہیں وہاں پہ، اور یعنی وہاں پہ پانی کے درمیان جو میں نے آپ کو جگہ بتائے، ٹاپو اس کو کہتے ہیں، وہ تھا چھوٹا سا جزیرہ، تو لوگ وہاں پہ جاتے ہیں۔ ریسٹ ہاؤس ہے تو لوگ وہاں پہ وہ بنا ہوا ہے، تو لوگ وہاں پہ پکنک منانے کے لیے جاتے ہیں، اور اس کا پانی اتنا صاف ہے کہ وہ جب دھوپ میں چمکتا ہے تو وہ گولڈن سا چمکتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کے تہہ میں، یعنی پانی کے نیچے سونے کی کان ہے، یعنی سونا ہے، اور تو وہ پانی تو دھوپ کی وجہ سے اتنا صاف ستھرا ہے کہ وہ چمک رہا ہوتا ہے۔ اسکردو شہر کو اسی جھیل سے پانی میسر کیا جاتا ہے، یعنی پینے کا جو پانی ہوتا ہے وہ اسکردو کو اسی جھیل سے ملتا ہے۔ کئی لوگ جھیل میں بنسیاں ڈالے مچھلیاں پکڑ رہے تھے، بنسیاں یعنی جال ڈال رہے تھے اور مچھلیاں پکڑ رہے تھے۔ یہاں کی ٹراؤٹ مچھلیاں بہت ذائقے دار ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ٹراؤٹ مچھلی جو ہے یہ ٹھنڈے پانی میں رہتی ہیں، یہ گرم پانی میں نہیں رہ سکتی، اس لیے یہ ٹھنڈے علاقوں میں ہوتی ہیں۔ دوسرے دن ہم گسارا نالے میں بدھا کا مجسمہ دیکھنے گئے۔ شام ہوتے ہم واپس ریزورٹ آ گئے۔ اگلے دن ہماری واپسی کی بکنگ تھی۔ صبح ہمیں ریزورٹ والوں نے ایئرپورٹ پہنچا دیا۔ جہاز پرواز کے لیے تیار کھڑا تھا۔ ہم جلدی اس میں سوار ہوئے اور اسی راستے سے واپس اسلام آباد پہنچ گئے۔ ہمیں یہ سفر ہمیشہ یاد رہے گا۔ یعنی جب وہ پھر دوسرے دن وہاں سے واپس آ رہے تھے اسلام آباد، تو جس راستے سے گئے تھے اسی راستے سے وہ واپس آئے ہیں جہاز کے ذریعے، اور اس نے یہ کہا ہے کہ یعنی وہ اتنی خوبصورت جگہ تھی کہ ہمیں ہمیشہ یہ سفر اور یہ جگہ یاد رہے گی۔ ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس سبق
کہ پورا جو کہانی تھی، جو داستان تھی، آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی، اور امید ہے کہ آپ اس کے جو مشکل الفاظ ہیں وہ بھی آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اب اگلے لیکچر کے لیے ہم اگلے لیکچر کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔